بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى رواہ احمد والنسائی كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دروس حدیث میں ہم نے بہت ساری ایسی احادیث کا مطالعہ کیا ہے جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امور کی طرف توجہ دلائی ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں، اور بسا اوقات تو احادیث کے اندر الفاظ میں تاکید آئی ہے کہ وہ نہ صرف سبب بنتے ہیں بلکہ جنت ان سے واجب ہو جاتی ہے، یا بسا اوقات آپ نے ضمانت کا لفظ استعمال کیا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ان امور پر۔ آج کی اس روایت میں جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آج اس حدیث میں اللہ کریم نے یعنی جن لوگوں کے حوالے سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور جن کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخلے کے مستحق نہیں ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اس روایت کے مطابق اللہ کریم روز قیامت تین قسم کے آدمیوں سے ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، ولا ينظر الیہم۔ قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ولا ينظر الیہم، ولا یکلمہم اللہ، قرآن میں آتا ہے کہ لا ينظر الیہم ولا یکلمہم اللہ۔ بہت سے لوگ ایسے بدبخت اور ایسے لعین ہیں اور اللہ سے بار بار پناہ مانگتے ہیں، میں اپنے لیے، اپنے اعزاء و اقرباء، آباء و اجداد، عزیز و اقارب اور آپ سب کے لیے اور آپ کے جتنے متعلقین ہیں، اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو کہ جب اللہ کی ناراضگی اس درجے کو پہنچ جائے کہ اللہ نظر کرم ہی نہ فرمائے، اللہ نظر ہی نہ فرمائے۔ یہ کسی کو اگنور کرنے کی اور کسی کو بالکل راندہ درگاہ کرنے کی آخری انتہا ہوتی ہے جب کسی کی طرف نظر ہی نہ کی جائے۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تین لوگوں کی پہلے بات بیان فرمائی کہ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، کہ روز قیامت اللہ ان کی طرف نظر ہی نہیں فرمائے گا، ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ یعنی یہ انتہا درجے کی بدبختی ہوتی ہے۔ آپ اپنے سے کسی بڑے کی مجلس میں جائیں اور آپ کے ذہن میں ایک تصور ہو کہ میری وہاں اس مجلس کے اندر کوئی نہ کوئی آؤ بھگت، کوئی تواضع، کوئی میری مہمان نوازی، کوئی لطف و کرم کا معاملہ میرے ساتھ ہوگا، لیکن وہاں صاحب مجلس اور میر مجلس آپ سے نگاہ ملانے سے انکار کرے تو اس سے بڑی توہین کو نہیں ہوتی۔ تو اس میں پہلا شخص فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان۔ والدین کے حقوق اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے حقوق کے بعد بیان فرمائے ہیں اور کثرت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور بہت ساری دلیلوں کو رد کر دیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہوتے ہیں پھر کہ جی وہ والدین کا یہ معاملہ ہے، جی انہوں نے یوں زیادتی کی، انہوں نے یہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کا مطالعہ ان آیات کا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان اس حوالے سے ہیں، ان میں ان سب چیزوں کو رد کیا ہے، اور والدین کی ہر حال میں اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جہاں استثناء دیا ہے وہاں صرف اس بات سے کہ اگر وہ شرک پر مجبور کریں، اللہ کی نافرمانی پر مجبور کریں، گناہ کے کسی کام پر مجبور کریں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، ورنہ ہر حال میں ان کی اطاعت ہے۔ اور دوسرا فرمایا والمرأة المترجلہ،
ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، یہ بھی ایک جنون اس زمانے کا بالخصوص ہے۔ ظاہر ہے میرے زمانے کے، ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن اب تو فیشن انڈسٹری اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب تو پہلے تو صرف ایک ظاہری مشابہت اختیار کی جاتی تھی، اور ظاہری طور پر لباس یا سنگار اور سجاوٹ اور یہ زیب و زینت اور آرائش اس طرح سے کی جاتی تھی کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرح نظر آئے اور عورت مردوں کی طرح۔ اب تو معاذ اللہ اس سے آگے مرحلہ ہے، اب لوگ جو ہے وہ ان تیاریوں میں ہیں کہ اپنی آپریشن کے ذریعے سے جنس تبدیل کروائیں، اور اس کے بعد اگر جنس تبدیل نہ بھی کروائیں تو پھر ایک سیم سیکس میرج، سیم جینڈر کی جو ہے نا وہ میرج کا ایشو ہے۔ تو گویا اب یہ مشابہت والا مرحلہ پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہو گیا ہے، تو ایسے عورتوں کی طرف بھی نظر کرم نہیں ہوگی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ دیوس بہت قبیح لفظ ہے، اور بسا اوقات ہم بے احتیاطی کے ساتھ اپنی گفتگو میں اسے استعمال کر جاتے ہیں۔ دیوس جو ہے وہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جسے اپنی اہل خانہ بالخصوص اپنی زوجہ، اپنی بیوی سے متعلق کوئی غیرت و حمیت نہ ہو، وہ معاذ اللہ لوگوں کی گندی نگاہوں کو برداشت ہی نہیں بلکہ انہیں انجوائے کرتا ہو، اور وہ معاذ اللہ اپنے جو ہے نا وہ اہل خانہ کو گویا ایک کموڈٹی سمجھتا ہو دوسروں کے لیے، ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے۔ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، معاشرے کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں اور آپ کے سامنے ہیں۔ تیسری، اس کے بعد فرمایا کہ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ تو نظر رحمت سے محروم ہیں، تین ایسے بھی ہیں جو جنت میں کسی قیمت پر داخل نہیں ہو سکتے، اور پھر فرمایا الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، یعنی یہ دوبارہ دہرانے کا مقصد اللہ کی ناراضگی ایک بہت بڑا سائن تھا اس کا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن حضور نے وضاحت ضروری سمجھی اور پھر فرمایا کہ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرُ، اور وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرُ، شراب کا عادی، جو شراب نوشی پر دوام اختیار کرنے والا، اس کام کو مسلسل کرنے والا، اور اسے ایک اپنے روزمرہ کا وظیفہ بنا لینے والا، ایک روٹین بنا لینے والا۔ ہمارے دور میں دانشور جو ہے نا وہ کہلاتے ہیں، جو ہے نا وہ فلسفہ بگھارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چسکی لگانے کے بعد جو ہے نا وہ ذہن کوئی تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور شاید غیب سے کوئی ظہور میں آتے ہیں، یعنی انسان کے خیالات پر جو ہے نا وہ اترتے ہیں مضامین، اور اس نوعیت کے پرچارک ہیں، ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں اور صحافی، اور سیاست میں بھی تھوڑا بہت درک رکھتے ہیں، ایاز امیر صاحب۔ آپ ان کے کالم پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر قبیح جو ہے وہ ان کی گفتگو ہوتی ہے اس ضمن میں، اور کیسے اس جو ہے نا وہ بنت انگور کا یعنی شراب کا ذکر وہ کس عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ اس طرح کے ظاہر سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ موجود ہوں گے، لیکن مدمن الخمر جو صاحب ایمان بھی ہو اور اس کے بعد اس کا شراب کے حوالے سے اور عقل کو معوف کر دینے والے اس نشے کے حوالے سے اس طرح کے خیالات ہوں، تو وہ گویا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کا انجام کیا ہے، اور یہاں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیا یعنی تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَالْمَنَّانُ بِمَا آتا، اور احسان کر کے جتلانے والا، جو بھی عطیہ، جو بھی ہدیہ، جو بھی نذرانہ، کوئی خیرات اور صدقات، اور کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے بعد، کسی حاجت مند کو دینے کے بعد اسے جتلاتے رہنا، یہ گویا ایک ایسی قبیح حرکت ہے کہ یہ انسان کو جنت میں داخلے سے محروم کر دیتی ہے۔ ہم بسا اوقات نادانستگی میں ایسا کر جاتے ہیں، یعنی ہمارا شاید اس وقت ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن نادانستگی میں ایسی بات کر جاتے ہیں، اپنے کسی غریب رشتہ دار کو تانا دے دیتے ہیں۔ اگر وہ ہماری کسی رائے پر، کسی خیال پر تنقید کر دے تو اسے عموماً یہ کہنے سے باز نہیں آتے کہ تم ہمارا دیا کھاتے ہو اور ہمیں باتیں کرتے ہو، ہماری بلی اور ہمیں ہی میوں، یہ الفاظ عموماً ہماری گفتگو کے اندر ہوتے ہیں۔ تو عطیہ دے کر، کسی کے اوپر احسان کر کے اسے جتلانا، یہ گویا اللہ کی نظر رحمت سے بھی محروم کرتا ہے اور جنت میں داخلے سے بھی محروم کرتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام برائیوں سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنی نظر رحمت سے کسی قیمت پر اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔